بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 295واں دن 25 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ وہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو ابو لہب کے حکم پر عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ان سے ایک لڑکا عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان اس امت میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیوی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد دونوں حبشہ سے مکہ آئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمار داری کے لیے روک دیا تھا، اور اسی بیماری میں سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جنگ بدر میں شرکت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے، وہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، اللہ کا بابرکت انتظام۔ اللہ تعالی کا کتنا اچھا انتظام ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے، جیسے ہوا، پانی وغیرہ۔ اگر ہم کھائے جانے والے جانوروں میں سے بکرے پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں اور بقرعید کے دنوں میں اربوں کی تعداد میں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ بکروں کی نسل میں کمی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ استعمال ہونے والی چیزوں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سجدے والی سورہ کی تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے اور ہم لوگ بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض آدمی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ فائدہ، سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بیماروں کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کسی کی بات کو چھپ کر سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی ایسی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا، اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہشات سے غافل بے پرواہ ہو جائے گا، اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذتیں بیکار ہو جائیں گی، اور جو شخص دنیا میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنتیوں کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اہل جنت سے کہا جائے گا، یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں اور تمہاری دنیاوی کوشش قبول ہو گئی۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، اے محمد، کیا آپ کو تکلیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، خواہ کسی جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی ہو، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔